خلاصہ مجسمہ۔ یہ کہانی ہے بادشاہ اور ملکہ کی۔ ملکہ بے حد حسین تھی اور بادشاہ اپنی ملکہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ملکہ کو بادشاہ کی محبت پر ناز تھا، لیکن وہ فطرتاً انا پرست تھی، اس لیے اس نے کبھی بادشاہ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، جبکہ بادشاہ کی عزت اور اطاعت میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن بادشاہ اس کی اطاعت سے اکتا گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ملکہ اس کی محبت کا جواب اظہار محبت سے دے، پر ملکہ ایسا نہ کرتی اور اس وجہ سے بادشاہ اداس رہتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک روز ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، شاید اس کی اولاد ہو جائے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ کوئی عورت کیسے اپنے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دے سکتی ہے۔ بادشاہ کو لگا کہ ملکہ کے دل میں اس کے لیے بالکل بھی محبت نہیں ہے، اسی لیے اس نے ایسا کہا۔ پر بادشاہ ملکہ کو بہت چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسری شادی کبھی نہیں کرے گا۔ اس بات کے بعد سے بادشاہ اور زیادہ اداس رہنے لگا۔ بادشاہ کی اداسی کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دربار کے بڑے لوگوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، پر بادشاہ کی اداسی اور بڑھتی گئی۔ ایک روز ایک بوڑھے سنگ تراش نے بادشاہ کی خدمت میں ایک مجسمہ پیش کیا۔ یہ ایک تصوراتی عورت کا مجسمہ تھا جو کہ بے حد حسین تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ایک زندہ عورت ہے جو ابھی باتیں کرنے لگے گی۔ بادشاہ مجسمے کے سحر میں کھو گیا اور اس نے مجسمہ اپنی خوابگاہ میں ایسی جگہ رکھوا لیا جہاں سے اس پر ہر وقت نظر پڑتی رہے۔ اب وہ سارا دن بیٹھا مجسمے کو دیکھتا رہتا۔ وہ کمرے سے باہر نہ نکلتا، اسے اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہتا، اور اب وہ ملکہ کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا تھا۔ ملکہ بھی اس بات کو محسوس کرنے لگی کہ بادشاہ نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور اب وہ سارا دن بس مجسمے کو دیکھتا رہتا ہے۔ مجسمے سے اس قدر لگاؤ دیکھ کر اسے بادشاہ کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ ملکہ مختلف بہانوں سے بادشاہ کی توجہ مجسمے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، پر بادشاہ کی مجسمے میں دلچسپی اور زیادہ بڑھتی گئی اور ملکہ کے ساتھ رویے میں فرق بھی بڑھتا رہا۔ بادشاہ کی بڑھتی ہوئی دلچسپی سے ملکہ کے دل میں مجسمے کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ مجسمے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ایک روز مجسمے کے چہرے پر داغ لگا دیے، پھر اس کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، اس کی آنکھیں پھوڑ دی، اور بادشاہ غصے میں غلاموں کو سزا دلواتا رہا۔ لیکن در حقیقت بادشاہ جان چکا تھا کہ یہ سب کچھ ملکہ کر رہی ہے، پر وہ انجان بن کر ملازموں کو سزا دے رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا، کیونکہ بادشاہ کو ملکہ کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ محبت جس کا ملکہ نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، اس کی حرکتوں سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ بادشاہ نے جان بوجھ کر اس ٹوٹے پھوٹے مجسمے میں اپنی دلچسپی اور زیادہ بڑھا لی۔ ملکہ کے دل میں بھی مجسمے سے نفرت کے جذبات اور زیادہ بڑھ گئے۔ اور پھر ایک صبح جب بادشاہ سو کر اٹھا اور اس نے مجسمے کی طرف دیکھا تو مجسمہ زمین پر ہزاروں ٹکڑوں کی صورت میں بکھرا پڑا تھا، اور ملکہ بادشاہ کے قدموں میں تھی، اور محبت کا وہ اظہار جو ملکہ نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کیا تھا، مجسمے کو توڑ کر کر دیا تھا۔